بسم اللہ دیکھیے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الأرض مراغما كثيرا وسعة ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله وكان الله غفورا رحيما ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الأرض مراغما كثيرا وسعا، اور جو شخص اللہ کے راستے میں ہجرت کرے گا تو وہ زمین میں بہت ساری رہنے کی جگہیں اور کشادگی حاصل کر لے گا۔ ومن یخرج من بیتہ مہاجرا الی اللہ ورسولہ، اور جو شخص اپنے گھر سے اللہ اور اس کے رسول کی طرف ہجرت کے لیے نکلے گا، ثم یدرکہ الموت، پھر اس کو راستے میں موت پکڑ لے یا موت آ جائے، فقد وقع اجرہ علی اللہ، تو اس شخص کا اجر اللہ پر ثابت ہو گیا۔ وکان اللہ غفور الرحیم، اللہ تبارک و تعالی بہت زیادہ معاف فرمانے والے، رحم فرمانے والے۔ گزشتہ آیتوں میں ہجرت نہ کرنے والوں پر وعید کا بیان تھا۔ استطاعت کے ہونے کے باوجود جو لوگ ہجرت نہیں کرتے ان پر وعید تھی کہ ان کو جہنم میں داخل کیا جائے گا، اور جہنم بہت برا ٹھکانہ ہے۔ اس مضمون کے تتمے کے طور پہ اب ہجرت کرنے کی ترغیب دی جا رہی۔ شروع رکوع کے ابتدا میں جو آیت تھی ان الذین توفاہم الملائکۃ ظالمی انفسہم، کہ جو لوگ اس حال میں مرتے ہیں یا فرشتے ان کی روح اس حال میں نکالتے ہیں کہ وہ اپنے آپ پر ظلم کرنے والے تھے، تو فرشتے ان سے پوچھتے ہیں کہ تم کس حال میں تھے؟ تو وہ کہتے ہیں کہ ہم تو کمزور تھے، کنا مستضعفین فی الارض۔ تو فرشتے کہتے ہیں کہ کیا اللہ کی زمین تنگ تھی کہ جو تم اپنے اس حال سے باہر نہیں نکلے؟ تو وہ تو ایک آیت تھی جس میں ہجرت کی استطاعت تقاضے کے باوجود، استطاعت کے باوجود ہجرت نہ کرنے والوں پر وعید تھی۔ اب اللہ تبارک و تعالی ہجرت کی فضیلت بتلا رہے۔ جس طرح قرآن پاک میں جہاد کے لیے مختلف صورتوں میں، مختلف آیتوں میں مضمون آیا ہے، اسی طرح ہجرت کا مضمون بھی مختلف آیتوں میں آیا ہے۔ سورہ بقرہ ہی سے یہ سلسلہ شروع ہوا کہ جو لوگ ایمان والے ہیں، نیک اعمال کرنے والے ہیں اور اللہ کے راستے میں ہجرت کرنے والے ہیں۔ اور میں نے گزشتہ بتلایا بھی تھا، اس سے پیوستہ بھی میں نے بتلایا تھا کہ ہجرت ابتدائے اسلام میں فرض تھی۔ جیسے کلمہ پڑھنے کے بعد اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لانا ضروری تھا، ایسے ہی ہجرت کرنا بھی اسلام کے تقاضوں کے، اسلام کی تکمیل کے لیے ضروری تھا۔ اگر کوئی مسلمان صرف کلمہ پڑھ لیتا، اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لے آتا لیکن ہجرت نہ کرتا تو وہ کامل مومن نہیں کہلاتا تھا۔ یہ کب کا مسئلہ تھا؟ فتح مکہ سے پہلے، مکہ فتح ہونے سے پہلے۔ جب مکہ فتح ہو گیا تو پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا ہجرت بعد الفتح، فتح مکہ کے بعد اب ہجرت نہیں ہوگی، اس لیے کہ مکہ خود ہی شرکستان سے نکل کر اسلام کا گہوارہ بن گیا ہے، اور خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ زیر حکومت آ گیا۔ تو اب مکے سے مدینہ جو ہجرت تھی وہ تو ختم ہو گئی، لیکن میں نے یہ بھی عرض کیا تھا کہ وقتاً فوقتاً دنیا میں مسلمانوں پر حالات آتے رہیں گے،
ان حالات کے اعتبار سے وقت کے جید الاستعداد علماء اور مشائخ جن کے دل اللہ کی محبت قرآن و حدیث کی روشنی سے منور ہیں، وہ ان حالات میں پھر ہجرت کے فیصلے کریں گے اور انہی لوگوں کے فیصلوں کے مطابق ہجرت کا حکم ہوگا۔ تقسیم ملک کے وقت میں جو ہجرت ہوئی، بعض احباب کو معارف القرآن میں حضرت مفتی شفیع صاحب نے لکھا کہ جو لوگ خالص اپنے دین کے جذبے سے یہاں سے نکلے تھے، چونکہ مفتی صاحب بھی وہیں چلے گئے، خالص اللہ اور اس کے رسول کے لیے جنہوں نے ہجرت کی وہ تو مہاجر مانے جائیں گے، لیکن جو اپنے کاروبار اور ملازمت کی وجہ سے اپنی ہجرت کی، ان لوگوں کی ہجرت کوئی ہجرت نہیں ہوگی، وہ مہاجرین کا ان کو مقام نہیں ملے گا۔ بخاری شریف کی ایک روایت ہے، بالکل پہلی حدیث بخاری کی جو ہے، انما الاعمال بالنیات، وہ ایک ٹکڑا ہے حدیث کا۔ مکمل حدیث یہ ہے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو آدمی جو کام جس نیت سے کرے گا اس کو اسی کے حساب سے اجر ملے گا۔ انما الاعمال بالنیات فمن كانت ہجرته الى دنیا یصیبها او الى امرأة یتزوجها فہجرته الى ما ہاجر الیہ ومن كانت ہجرته الى اللہ ورسولہ فہجرته الى اللہ ورسولہ۔ یہ پوری حدیث ہے بخاری شریف کی پہلی روایت۔ کیا فرمایا حضور نے؟ ایک شخص تھے مہاجر ام قیس ان کا نام تھا، اصل نام تو ان کا تاریخ میں مذکور نہیں ہے چونکہ صحابی ہیں، اور صحابی ہونے کی وجہ سے کوئی ایسا کام جب وہ صحابہ سے منسوب ہوتا ہے تو اسلام کا مزاج یہ ہے کہ صرف یہ کہہ کر سنایا جاتا ہے واقعہ کہ بھائی ایک شخص سے یہ واقعہ پیش آیا تھا، اس کا نام مذکور نہیں ہوتا۔ تو تاریخ میں حدیث کی کتابوں میں صرف یہ نام ہے مہاجر ام قیس۔ ایک شخص تھی، ایک خاتون تھی مکہ میں جس کا نام تھا ام قیس۔ اس خاتون سے ایک شخص نکاح کرنا چاہتا تھا، وہ مکے میں تھا۔ ام قیس نے مکے سے ہجرت کر کے مدینے میں پناہ لی، اس کو چاہنے والا شخص وہ مکے میں رہ گیا۔ ام قیس نے وہاں سے کہلوا بھیجا کہ اگر تو ہجرت کرے گا تو میں تجھ سے نکاح کروں گی۔ تو اس شخص نے جو ہجرت کی تھی تو وہ ام قیس کے لیے کی تھی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دیکھو، جس شخص کی ہجرت دنیا کے لیے ہو یا دنیا کمانے کے لیے ہو یا کسی عورت سے نکاح کرنے کے لیے ہو، فہجرتہ الی ما ہاجر الیہ، تو اس کی ہجرت وہی ہے جس کی نیت سے اس نے ہجرت کی تھی۔ اور جو خالص اللہ اور اس کے رسول کے لیے ہجرت کرتا ہے تو اس کی ہجرت اللہ اور اس کے رسول کے لیے مانی جائے گی۔ تقسیم ملک کے وقت میں بہت سارے لوگوں کی، چونکہ دریائے سندھ کے آس پاس کے علاقے بڑے زرخیز ہیں، وہاں کی آب و ہوا بہت زبردست ہے، برفیلی ہوائیں چلتی ہیں، اور بعض ایسے زمین کے خطے ہیں جو پڑوسی ملک میں بہت زبردست کاشت ہوتی ہے، جیسے سوکھا میوہ جو ہوتا ہے وہ پڑوسی ملک میں بہت زبردست اگتا ہے، اور جب کہ وہ ہمارے ملک کا حصہ تھا تو ایسے میں جن لوگوں نے تجارت کے لیے، زراعت کے لیے یا ملازمت کے لیے یا نوکری کے لیے اچھی زمین ملے گی، اچھی جائیداد ملے گی، سارا کچھ اچھا ہو جائے گا، اس نیت سے جن لوگوں نے پاکستان ہجرت کی، حضرت مفتی شفیع صاحب نور اللہ مرقدہ نے لکھا معارف کے اندر کہ ان کو مہاجر اسلام نہیں کہا جائے گا، وہ صرف مہاجر دنیا ہیں، اور جو اپنے دین کو بچانے کی خاطر، اسلام کے تحفظ کی خاطر اللہ اور اس کے رسول کے نام پر آئے ہیں، یہی مہاجر اسلام کہلائیں گے۔ یہ حضرت کا فتویٰ ہے۔ تو دنیا کے اندر ہجرت ابتدائے اسلام میں تو فرض تھی، اب حالات کے اعتبار سے وقتاً فوقتاً اس کا حکم آتا رہے گا۔ ایک ہجرت تو ہے جسمانی، اور دوسری ہجرت ہے قلبی اور روحانی۔ جسمانی ہجرت یہ ہے کہ آدمی ایک ایسی جگہ تھا جہاں کفر کا دبدبہ ہو، کافروں کا غلبہ ہو، کہ نماز کے لیے موقع نہ ہو، اسلام پر عمل کرنے کی آزادی نہ ہو، جان کے لالے پڑ جائیں، تو ایسے وقت میں اس سرزمین سے اس کے لیے نکلنا لازم ہے، واجب ہے، ضروری ہے۔ وہ دارالاسلام میں چلا جائے، دارالامن میں چلا جائے، جہاں ایسی جگہ جہاں اللہ اور اس کے رسول کے نام پر وہ زندگی گزار سکتا ہو، ایسی جگہ جانا ضروری ہے۔ یہ جسمانی یہ ہجرت ہے۔ ایک ہجرت ہوتی ہے جس کو آقا علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا، الہجرت ان یہجر المرء عما نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم،
فرمایا کہ اصل ہجرت تو یہ ہے کہ آدمی ان تمام چیزوں کو چھوڑ دے جن چیزوں کو چھوڑنے کا اللہ اور اس کے رسول نے حکم دیا ہے، یہ اصل ہجرت ہے۔ اسی لیے حاجی جب احرام پہنتا ہے، احرام کی چادریں لپیٹتا ہے، تو اس حاجی کو یہ کہا جاتا ہے کہ چادروں کے ساتھ اپنا دل بھی بدل لو، لباس کے ساتھ اپنا دل بھی بدل لو، تاکہ تمہارے دل میں حج میں جانے سے پہلے جو برائیاں، جو گندگیاں، جو کدورتیں، جو تاریکیاں ہیں، وہ تاریکیاں ختم ہو جائیں، اور جیسے اجلا اور صاف ستھرا لباس تم نے احرام کا پہنا ہے، ایسے ہی دل کے اندر بھی تمہارے صفائی ہو، نورانیت ہو، اور اللہ کے گھر کو جب جاؤ تو پھر دل بھی بدل کر آؤ۔ اسی لیے فرمایا گیا من حج فلم یرفس ولم یفسق رجع کیوم ولدتہ امہ او کما قال، فرمایا کہ جو آدمی حج اس حال میں کرے کہ اس نے کوئی گناہ نہ کیا ہو، کوئی گندی بات نہ کی ہو، کوئی جھگڑا نہ کیا ہو، تو وہ اس کے حج سے واپسی پر ایسے لوٹتا ہے جیسے دنیا میں ماں کے پیٹ سے آج ہی آیا۔ یہ ایک ہجرت ہے، اور یہ ہجرت ہر ایک مسلمان پر ہر حال میں فرض ہے۔ جسمانی ہجرت کے لیے شرائط ہیں، جسمانی ہجرت کے لیے شرائط ہیں، لیکن قلبی ہجرت کے لیے کوئی شرط نہیں ہے۔ بعض علماء نے لکھا ہے کہ لوگوں کے اندر یہ غلط فہمی ہے کہ توبہ چاہو تو کرو، چاہو تو نہ کرو، جبکہ علماء لکھتے ہیں کہ توبہ کا کرنا بھی فرض ہے، اس لیے کہ تقوی والی زندگی گزارنا یہ مومن کے لیے کوئی آپشن نہیں ہے، یہ تو اس کے لیے لازم ہے۔ اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو۔ اللہ سے ڈرنے میں کوئی آپشن نہیں ہے آدمی کو کہ چاہو تو ڈرو، چاہو تو نہ ڈرو، ڈرنا ہی ہے، ڈرنا ہی ہے، گناہوں سے بچنا ہی ہے۔ پوری کوشش کے باوجود بھی گناہ ہو جائے، اب توبہ اور استغفار کر لو۔ تو اصل مومن کی شان یہ ہے کہ وہ تقوی والی زندگی گزارے، اور تقوی والی زندگی گزارنا حضرت تھانوی نور اللہ مرقدہ نے لکھا کہ وہ فرض ہے مومن کے اوپر۔ اس میں امت بڑی کوتاہی کرتی ہے۔ تقوی والی چیزیں جب سامنے آتی ہیں تو یہ کہہ کر چھوڑ دیا جاتا ہے بھئی یہ تو بہت بڑے متقی لوگوں کا کام ہے، اتنا دین پر عمل کرنا مشکل ہے، اتنی باریکیاں اگر نکالیں گے تو زندہ رہنا مشکل ہے، یہ سب مجرم ہیں، یہ سب ملزم ہیں، یہ سب دین کے غدار ہیں، یہ اللہ پر الزام لگانے والے ہیں، یہ وہ ناہنجار جاہل قسم کے لوگ ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ دین میں اگر اتنی باریکیاں نکالی جائیں گی تو زندگی گزارنا مشکل ہو جائے گا۔ علماء نے لکھا ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں جن کے قیامت کے دن ان کو پکڑا جائے گا، اس لیے کہ ان لوگوں نے دنیا میں غیر مسلموں کے سامنے دین پر عمل نہ کر کے، اور اس دین پر عمل کرنے کو اپنی زندگی کے لیے مشکل بتلا کر کے لوگوں کو دین سے روکا تھا۔ ذرا ہم سوچیں کہ ایک مسلمان ہے جو اپنے پوری زندگی میں پورا دین لانا نہیں چاہتا، یہاں بیٹھے گا تو بولے گا پورا دین پوری زندگی میں، یہاں بیٹھے گا تو بولے گا پورا دین پوری زندگی میں، لیکن بازار میں جائے گا تو سب سے بڑا جو دین کا شعبہ ہے معاملات کا، اسی میں معاملہ کھنڈم ہو گیا، زبان کی صفائی نہیں، زبان کا لحاظ نہیں، جھوٹ اور معاملات کی کوئی صفائی نہیں، دلوں میں کینہ کپٹ۔ اور جب یہ کہا جائے گا کہ بھئی دین کا تقاضا یہ ہے تو کہتے ہیں کہ بھئی اتنی باریکی والا دین نہیں ہے، اللہ معاف کرنے والا ہے، الدین یسر، دین آسان ہے، مولویوں نے مشکل بنا رکھا ہے۔ تو یہ سب لوگ مجرم ہیں، یہ سب ناہنجار قسم کے جاہل ہیں کہ جو دین پر الزام لگا رہے ہیں اللہ کی ذات پر الزام لگا رہے ہیں، اس لیے کہ اللہ پاک نے جو دین بھیجا ہے یہ انسانی فطرت کے عین مطابق ہے، یہ ہیومن نیچر کے عین مطابق ہے، اس سے ہٹ کر کوئی اور مذہب انسانی فطرت کے مطابق نہیں ہے۔ تو ظاہر ہے کہ جو چیز فطرت کے مطابق ہوگی اس کو فطرت کے خلاف بتلانا، یہ گویا کہ اللہ کے تبارک و تعالیٰ کے ایک قانون کی کھلم کھلا بغاوت کرنا ہے۔ یہ اصل بات ہے، نفس جو ہمارا اندر بیٹھا ہوا ہے یہ حیلے اور بہانے تراشتا ہے، یہ آپ کو اور مجھے راستے بتلاتا ہے کہ بھائی اتنا مشکل ہو جائے گا، پردے کا مسئلہ ہے، ایک گھر میں دیور بھی ہے، بھاوج بھی ہے، ایک گھر کے اندر جو ہے نندوئی بھی ہے، اور کیا کہتے ہیں گھر کی بہو بھی ہے، کوئی پردے کا لحاظ نہیں ہوتا، پوچھنے پر کہا جاتا ہے یہ سب چلتا ہے، اتنا سب ہم عمل کر رہے ہیں۔ یعنی دنیا اگر عمل کرے گی تو ہم عمل کریں گے، دنیا عمل نہیں کرے گی تو ہم نہیں کریں گے۔ بعض گھروں کے اندر تو دیوروں کی گاڑیوں پر کیا کہتی ہیں بھابیاں بیٹھ کر سفر کرتی ہیں۔ اس قدر جہالت اور اس قدر ننگاپن اسلامی معاشرے میں، اور ٹوکنے پر کہا جاتا ہے کہ بھئی اتنی سختی تو اسلام میں نہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہو گیا نعوذ باللہ خاکم بدہن کہ دین کو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ ہم سمجھنے والے ہو گئے۔ آقا نے جو فرمایا کہ دیور موت ہے، موت ہے،
بے پردگی ہوگی، گناہ گار ہوں گے، گناہوں میں ملوث ہونے کا بہت بڑا ذریعہ ہے، لیکن اسی دیور کو بھائی کا نام دے کر کے بے پردگی کے راستے پر ڈالا جاتا ہے اور ٹوکنے پر کہا جاتا ہے کہ بھئی دین آسان ہے، اتنا مشکل نہیں۔ تو گویا کہ یہ وہ دین ہے، یہ وہ دین تو نہیں ہے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم لے کر کے آئے ہیں، یہ کچھ اور ہی ہے جس کو ہم نے دین سمجھ رکھا ہے، اور پھر جب آنکھیں بند ہوں گی تو پھر سارا منظر ہمارے سامنے کھلے گا۔ تو اس لیے جو ہجرت اصل ہجرت ہے، جو قلبی ہجرت ہے، جو ہمارے گناہوں سے نکل کر تقوی کی طرف آنے والی ہجرت ہے، یہ ہر حال میں ہر مومن پر فرض ہے، اس میں کوئی آپشن نہیں ہے، کوئی موقع نہیں ہے۔ وہ ایک جسمانی ہجرت ہے، اس کے لیے شرائط ہیں، لیکن روحانی اور قلبی ہجرت کے لیے کوئی شرط نہیں ہے۔ موت کا ایک دن معین ہے، کب کس کا بلاوا آ جائے کوئی نہیں جانتا، نہ جوان یہ طے کر سکتا ہے کہ میں بڑھاپے میں مروں گا، نہ کوئی بوڑھا یہ کہہ سکتا ہے کہ میں کتنے عمر پر جا کر مروں گا۔ جس انسان کے سر کے بال سفید ہو جائیں، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے ساتھ ایک شخص کو محض اس لیے رکھا تھا کہ وہ ان کو موت یاد دلاتا رہے۔ حضرت عمر نے ایک دن اس سے کہا کہ بھائی تیری چھٹی تو نکل لے۔ وہ شخص کہتا ہے کہ امیر المؤمنین موت سے غافل ہونا چاہتے ہیں۔ تو حضرت عمر نے کہا اب مجھے موت یاد دلانے والا آ گیا ہے، کون ہے؟ تو کہنے لگے کہ میرے سر کے بالوں میں سفیدی آ گئی، جب بھی میرے سر کے بالوں کی سفیدی پر نظر پڑتی ہے مجھے میری موت یاد آ جاتی ہے، اب تیری نوکری کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ تھا تقویٰ، اور یہ تھی وہ چیزیں جو اصل دین تھا۔ آج جو غفلت ہے دین کے نام پر، بے دینی کو دین کہہ کر، اسلام کو اسلام کے خلاف کے مزاج کو اسلام بدلا کر، دین کے روح کو ختم کر کے رسم و رواج کو دین بتلا کر جو زندگی گزاری جا رہی ہے، اس سے ہجرت کرنا تو ہر حال میں لازم ہے اور ہر وقت ضروری ہے، ہر مومن کے لیے ضروری ہے۔ اس میں مرد کی کوئی تخصیص نہیں، عورت کی کوئی تخصیص نہیں، بالغ ہے اس کے لیے تقوی والی زندگی گزارنا فرض ہے۔ اگر بالغ مرد ہو یا عورت ہو اور تقوی والی زندگی نہیں گزارتا تو 24 گھنٹے کے گناہ کے اندر وہ ملوث ہے، 24 گھنٹے کے گناہ کے اندر وہ مبتلا ہے۔ تو ظاہر ہے کہ جب گناہوں سے زمین اٹی پڑ جائے گی تو اللہ کا عذاب آئے گا۔ پھر اللہ کا عذاب آتا ہے تو زمین کے گنہگاروں کو اپنے عذاب کی پکڑ میں اللہ ایسے لپیٹ لیتا ہے کہ پھر اس سے بچنے کا کوئی موقع نہیں ہوتا۔ وہ گندے لوگ ہٹ جاتے ہیں، پھر ایک نئی قوم بیدار ہوتی ہے، اللہ پاک اس نئی قوم کے ذریعے سے پھر اسلام کا اور دین کا کام لے لیتا ہے۔ یہ وقت ہماری چھٹائی کا وقت ہے، ہر جنازہ ہمیں اپنی موت یاد دلاتا ہے، ہر وقت ہمیں اپنی موت کو یاد کرنا ہے۔ صبح سے شام تک باضابطہ سرکاری اعلامیہ جاری ہوتا ہے کہ آج اتنے لوگ مرے ہیں، قبرستانوں میں لائن لگی ہے، کفن سینے والے کہتے ہیں کہ ہم کفن سیتے سیتے تھک چکے ہیں لیکن تقاضے کم نہیں ہو رہے، کفن کا کپڑا بازار میں کم پڑ گیا ہے، کفن سینے والوں کے ہاتھ شل ہو رہے ہیں، قبر کھودنے والے گورکنوں کی حالت دیگرگوں ہیں، لیکن پھر بھی ہمارے حال یہی ہیں۔ کسی نے کہا کہ اس امت پر حالات کیوں نہیں آئیں گے؟ اس لیے کہ فجر کی نماز پڑھنے والوں کو دیکھ لو کہ اللہ سے مدد مانگنے والے کتنے ہیں۔ فجر کی نماز کا کیا عالم ہے؟ ابھی یہ 10 ایام ہیں، روزوں کے دن ہیں، راتوں کو ایک ایک رات کو شب قدر کی رات بتائی، شب قدر جیسی فضیلت والی بتائی گئی۔ کون ہے جو اس رات میں اٹھ کر اللہ کے آگے آنسو بہا رہا؟ کون ہے جو ان دنوں کے اندر روزے کا اہتمام کر رہا ہے اور اللہ کو راضی کرنے کی فکر کر رہا ہے؟ کمائی کے اندر حرام کمائی بڑھتی چلی جا رہی ہے۔ ایک ایمبولنس کا خرچ اگر 5,000 روپے کسی زمانے میں تھا، آج اسی ایمبولنس کا خرچ 25,000 روپے ہو گیا۔ یہ ان کے لیے جائز ہے؟ یہ مسلمان ہی تو ہیں، یہ غیر مسلم نہیں کر رہے، یہ مسلمان ہیں جو حرام کما رہے ہیں، حرام کھا رہے ہیں، اور ایسے وقت میں جب کہ اللہ کا عذاب، اللہ کا غضب پورے جوش میں۔ اس لیے ان آیتوں کا جو سبق ہے وہ یہی ہے کہ ہمیں اپنے آپ کو بدلنا ہوگا، اپنے دلوں کی گندگی کو صاف کرنا ہوگا، اور جو ہجرت قلبی اور روحانی ہجرت ہے جو ہر حال میں ہم پر فرض اور ضروری ہے، اس کو ہمیں کرنا ہوگا۔ اوپر کی آیتیں جب نازل ہوئی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان آیتوں کو مکہ مکرمہ بھجوایا۔ جب یہ آیتیں مکہ پہنچی، کون سی آیتیں؟ جو استطاعت کے باوجود ہجرت نہیں کرتے تھے۔ تو ایک شخص تھے، بہت ضعیف آدمی تھے، انہوں نے اپنے بیٹوں سے کہا کہ بیٹا میرے پاس پیسہ بھی ہے،
سبب بھی ہے، جانے کے لیے سفر بھی ہے، تم بھی ہو، لیکن میں محض اپنے دل کے حیلوں اور بہانوں کی وجہ سے یہاں رکا ہوا ہوں۔ اب یہ آیت آ گئی، لہٰذا مجھے یہاں سے مدینہ لے چلو۔ نہیں جا سکتا، چارپائی پر لٹا کر لے چلو۔ تو ان کو چارپائی پر لٹا کر مدینہ ان کے بچے پہنچانے لگے۔ مقام تنعیم پر جب پہنچے، جہاں آج مسجد عائشہ ہے، جب مقام تنعیم پر پہنچے تو ان کا انتقال ہو گیا۔ جب روح قبض ہونے لگی تو انہوں نے اپنا داہنا ہاتھ اپنے بائیں ہاتھ پر رکھا اور کہا، اے اللہ، یہ ہاتھ تیرے لیے اور یہ ہاتھ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، میں تجھ پر بیعت کرتا ہوں ان تمام چیزوں پر، ان تمام چیزوں کی جن کی بیعت تیرے پاک حبیب صلی اللہ علیہ وسلم لیتے ہیں۔ اور ان کا انتقال ہو گیا، ان کو مدینہ پہنچایا گیا۔ تو صحابہ نے کہا کہ اگر یہ مدینہ پہنچ جاتا تو اس کا سفر بھی پورا ہو جاتا اور یہ شخص کامیاب ہو جاتا۔ تو اس پر یہ آیت نازل ہوئی، اور اس بات کو بہانہ بنا کر مکے کے مشرکین بھی ہنسنے لگے، لو نہ مکے میں رہے نہ مدینے میں رہے، راستے میں مر گئے۔ تو وہ لوگ بھی طعنہ دینے لگے۔ تو پھر یہ آیت نازل ہوئی، وَمَن يُهَاجِرْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ يَجِدْ فِي الْأَرْضِ مُرَاغَمًا كَثِيرًا وَسَعًا، جو آدمی اللہ کے لیے، یعنی اللہ کی طرف، اللہ کے دین کی طرف، اللہ نے جس طرف نکلنے کا حکم دیا اس طرف ہجرت کرتا ہے، تو ظاہر ہے کہ اپنا گھر، جائیداد، کاروبار، مال و دولت چھوڑ کر آیا ہے، یجد فی الارض مراغما کثیرا وسعا، تو اللہ تبارک و تعالی اس کو بہترین رہنے کی جگہ دے گا اور رزق کی وسعت اور کشادگی عطا فرمائے۔ یہاں ایک سوال یہ پیدا ہو سکتا تھا کہ ابتدائی اسلام میں ہجرت کے جو صحابہ کے جو واقعات ہیں، فضائل صدقات کے اندر ہو یا عام طور پر جو واقعات ہم کتابوں میں پڑھتے ہیں، سنتے ہیں، جس میں صحابہ کے فقر و فاقے کو بیان کیا گیا، تو ان واقعات کا تعلق ہجرت کے ابتدائی زمانے سے، اس بات کو ذہن میں رکھیے گا، اس لیے کہ قرآن کی یہ آیت تو کہتی ہے کہ ہجرت کے بعد تو وسعت ہو جائے گی رزق میں، اور ہم صحابہ کے واقعات پڑھتے ہیں کہ وہاں تو فقر و فاقہ تھا۔ خود آقا علیہ السلام کے گھر کے اندر جب آپ اس دنیا سے تشریف لے گئے تو چراغ جلانے تک کا تیل میسر نہیں تھا، ایک ایک سری پورے محلے میں گھومتی تھی اور واپس پہلے گھر پہنچ جاتی تھی۔ ایثار کا جذبہ تھا، قرآن کریم ایثار پر آیتیں اتار رہا تھا۔ ایک روٹی بنی، آدھی فقیر کو دے دی، پھر اس نے کہا تو بقیہ آدھی بھی اس کو دے دی۔ قرآن نے ان کی، مہمان آ گیا، گھر میں بیٹھا ہوا ہے، خود اندھیرے میں کھا رہے ہیں اور مہمان کو سارا کھانا کھلا دیا، اور خود مہمان کے سامنے کھانے جیسا ایک ڈھونگ رچایا گیا۔ یہ واقعات جو بیان کیے جاتے ہیں یہ ہجرت کے ابتدائی زمانے کے ہیں، یہ اس دور کے ہیں جب ابھی خیبر فتح نہیں ہوا تھا۔ جس وقت خیبر فتح ہو گیا تھا سن 6 ہجری میں، سن 7 ہجری میں، تو خیبر کی فتح کے بعد خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں ایک باغ آیا جس کو باغ فدق کہتے ہیں۔ وہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے مال غنیمت کے طور پر آپ کو دیا گیا تھا، آپ کو عطا ہوا تھا، اور امہات المؤمنین کی تعداد بھی بڑھتی چلی گئی۔ امہات المؤمنین ہجرت سے پہلے تو ایک حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہا، اور ہجرت کے بعد آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے پھر ام المؤمنین امی عائشہ سے نکاح بقیہ جو نکاح آقا نے کیے ہجرت کے بعد کیے۔ ان تمام نکاحوں کے اندر پھر ان تمام گھر والوں میں، روایات میں آتا ہے، تاریخی کتابوں میں ہے کہ کئی خواتین ام المؤمنین امہات المؤمنین ایسی بھی تھیں کہ جو اپنے ساتھ اپنے بچوں کو بھی لے کر کے آئی تھیں، جیسے ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا ہے۔ حضرت ام سلمہ کے ساتھ حضرت سلمہ بھی آ گئے حضور کے پرورش میں، تو حضور اپنے گھر والوں کا بھی پیٹ پالتے تھے، ان کا بھی خرچہ بڑھ دیتے تھے، اور ساتھ ہی ساتھ ان کے ساتھ جو ان کے گھر کے بچے تھے ان کی بھی پرورش کرتے تھے۔ بلکہ تمدنی زندگی جو حضور کی، جس پر کتابیں لکھی گئی کہ آپ نے اپنے سسرالی رشتہ داروں تک کا خرچ اپنے جیب سے چلایا تھا۔ آج اگر کوئی داماد اپنے سسرال پر 1 روپیہ خرچ کر دے تو ماں باپ کے تو لال بھگوکے ہو جاتے ہیں چہرے، جبکہ آقا کی سیرت بتلاتی ہے کہ سسرالی رشتہ دار بھی ماں باپ جیسے ہوتے ہیں، اہلیہ کا بھائی بھی بھائی کی طرح ہوتا ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ وراثت میں ان کا حصہ نہیں ہے، لیکن اخلاق اور معاشرت کے اندر تو برابر حصے دار ہیں۔ ہمارے رویے، ہمارے حسن سلوک کے تو وہ حقدار ہیں، لیکن غلطی یہاں ہوتی ہے کہ جب بچے سسرال کی طرف مائل ہوتے ہیں تو پھر بہت زیادہ مائل ہو جاتے ہیں، جس میں ماں باپ کے حق تلفی کا اندیشہ ہوتا ہے۔ یہ چیز غلط ہے۔
ماں باپ کی حق تلفی نہ ہو، سسرالی رشتہ داروں کے حقوق ادا ہوں، یہ عین اسلام ہے۔ سسرالی رشتہ داروں کے حوالے ہو جائیں اور ماں باپ کی حق تلفی ہو، یہ عین اسلام کے خلاف ہے۔ بیلنسنگ کے ساتھ اسلام چلتا ہے، تو اللہ کے رسول نے ان کی پرورش فرمائی۔ تو اس زمانے میں وسعت تھی، لیکن ابتدائی اسلام میں، ابتدائی ہجرت کے اندر تھوڑی تنگی رہی، اس میں کوئی شک نہیں۔ تو اس آیت میں جو فرمایا گیا کہ رہنے کے لیے بہت ساری جگہ بھی ملے گی، حضرت عبد الرحمن ابن عوف کا واقعہ، اکیلے آئے مکے سے، کچھ بھی ان کے پاس نہیں تھا، ایک صحابی سے ان کی مواخات اور بھائی چارہ کروا دیا گیا، انہوں نے کہا مجھے بازار کا راستہ بتلا دو، بازار دیکھ لیا، کاروبار کرنا شروع کر دیا، اور الحمدللہ ثم الحمدللہ مدینے کے مالدار ترین اصحاب میں ان کا شمار ہونے لگا۔ اور کتنا عرصہ گزرا، صرف 5 سال 10 سال کے اندر یہ چیز باہر آ گئی۔ جب آئے تھے تو کچھ نہیں تھا مدینے میں، لیکن جب انتقال ہو رہا تھا تو اس قدر مال و دولت تھا کہ آقا نے ایک مرتبہ فرمایا عبد الرحمن مجھے تو ڈر لگنے لگا کہ کہیں تو جنت میں آنے میں دیر نہ کر دے، تاکہ تیرے مال و دولت کا حساب و کتاب میں کہیں تاخیر نہ ہو جائے اور جنت میں داخل ہونے میں تجھے دیر ہو جائے۔ جبکہ یہ وہ صحابی ہیں جن کو 10 عشرہ مبشرہ کے ساتھ ان کا نام لیا جاتا ہے۔ تو وسعت تھی۔ جو واقعات آتے ہیں وہ ابتدائی ہجرت کے واقعات ہیں، لیکن عام طور پر فتوحات کا سلسلہ شروع ہوا، جنگیں جیتی جانے لگی، مال غنیمت آنے لگا، اور اس کے بعد وسعت۔ اسی وجہ سے تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے کیا فرمایا، ابو ہریرہ جب ان کے سامنے زبردست قسم کے ان کو ایک علاقے کا گورنر بنا کر حضرت عمر نے بھیجا، تو حضرت ابو ہریرہ رونے لگے اور کہنے لگے کہ ابو ہریرہ تو وہی ہے، بھوک کی وجہ سے تو راستے میں گر جایا کرتا تھا، لوگ مرگی کا مریض سمجھ کر تیری گردن پر پیر رکھ دیا کرتے تھے، جبکہ وہ مرگی نہیں ہوتی تھی، جب وہ میری بھوک ہوتی تھی، غشی طاری ہو جاتی تھی۔ اور دن بھر تیرا حال یہ ہوتا کہ کسی سفر میں جاتا تو لوگ اونٹوں پر اور گھوڑوں پر سوار ہوتے اور تو پیدل چلتا، جب قافلہ رکتا تو تیرا کام یہ ہوتا کہ قافلے کے لیے لکڑیاں چنتا اور ان کے لیے کھانے کا انتظام کرتا۔ اور آج تیرا حال یہ ہے کہ لوگ تجھے امیر المؤمنین کہتے ہیں اور تجھے مسلمانوں کا امام مانا جاتا ہے، علاقے کا گورنر مانا جاتا ہے۔ تو یہ وہ چیز ہے جس کو یہاں بیان کیا گیا کہ وسعت ملتی ہے ہجرت کے بعد، کیونکہ ان لوگوں نے قربانی دی ہے، قربانی کے بعد اللہ تبارک و تعالی ضرور نوازتا ہے۔ یہ تو ایک پہلو تھا۔ وَمَن يَخْرُجْ مِن بَيْتِهِ مُهَاجِرًا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّ يُدْرِكُهُ الْمَوْتُ، جیسے وہ واقعہ میں نے سنایا جندب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، راستے میں انتقال ہو گیا، مکے والے بھی ہنسی مذاق کرنے لگے، صحابہ نے بھی تو افسوس کیا کاش کہ مدینہ پہنچ جاتا تو ہجرت مکمل ہوتی۔ اللہ نے فرمایا اور جو شخص اپنے گھر سے نکلے ہجرت کرنے والا بن کر اللہ اور اس کے رسول کی طرف، پھر اس کو موت پکڑ لے، فقد وقع اجرہ علی اللہ، تو اس انسان کا اجر اللہ پر ثابت ہو گیا، گویا کہ اس کو پوری تنخواہ ملے گی۔ ہجرت کے بعد جو فضائل اس کے تھے وہ سارے ملیں گے۔ اب ہجرت کی فضیلت کیا ہے اس کو سن لیں۔ ہجرت کی فضیلت یہ ہے، آقا علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا الہجرۃ تہدم ما کان قبلہا والاسلام یہدم ما کان قبلہ، فرمایا کہ اسلام قبول کرنے کے بعد ایک کافر کے جیسے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، ایسے ہی ہجرت کرنے کے بعد ہجرت سے پہلے کے تمام گناہ اللہ معاف کر دیتا ہے۔ اتنی بڑی فضیلت ہے کہ جیسے کہ ایک کافر ایمان میں آ جائے، ایسے ہی ایک مظلوم مسلمان ہجرت کر کے مسلمانوں کی جماعت میں شامل ہو جائے، دونوں برابر ہیں گناہوں کے معاف ہونے کے اعتبار سے۔ تو اتنی بڑی فضیلت کو ترک نہ کرنا حالات کا بہانہ بنا کر، لیکن پھر وہی بات میں دہراؤں گا، ذہن میں رکھیں اس کو کہ ہر علاقے کے متدین معتبر علماء جب اس چیز کا فیصلہ کریں گے، جن کو قرآن و حدیث پر مکمل گرفت ہوگی کہ بھئی ہجرت لازم ہے، تب ہجرت فرض ہوگی۔ ہر آدمی اگر ان آیتوں کو پڑھ کر اپنے آپ کو ہجرت کرنے والا سمجھے اور پھر کسی ظلم کا شکار ہو، تو طے ہے کہ قرآن کی آیت اس کی کوئی ذمہ دار نہیں ہے۔ قرآن پاک کی آیت میں ہجرت کے کرنے پر جو فضائل اور جو راحتیں ملنے کا وعدہ ہے وہ اس ہجرت پر ہے جب ہجرت فرض ہوگی۔ معمولی بہانوں سے ہجرت کو اپنے اوپر لازم کر لے اور دوسرے علاقے میں جانے کی کوشش کرے، پھر کچھ حالات آئیں خدا نہ خواستہ، تو پھر قرآن کی اس آیت پر انگلی رکھنے کا حق نہیں ہوگا، اس لیے کہ تو نے غلط وقت میں ہجرت کو سمجھا ہے اور ہجرت کی ہے، لہذا قرآن اس کا کوئی ورنہ ایسے بہت سارے لوگ ہیں
کہ جو ان آیتوں کو پڑھتے ہیں مطلب سمجھتے نہیں، کچھ سمجھ لیتے ہیں اور نکل پڑتے ہیں کہ ہم جائیں گے اب مجاہدین کے لشکر میں شامل ہونے کے لیے، اور اس کے بعد جب حالات آتے ہیں تو دھیرے دھیرے شیطان قرآن کی ان آیتوں پر سے بھی ان کا یقین ہٹا دیتا ہے، اس لیے کہ ان لوگوں نے بغیر کسی معلم، بغیر کسی مدرس اور بغیر کسی علم والے سے قرآن کو سمجھنے کی کوشش کی۔ یہی ہوتا ہے، اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت بھی سامنے ہو، احادیث بھی سامنے ہو، پھر صحابہ نے ان آیتوں کا جو مطلب بیان کیا ہے اور مفسرین نے اس کو آگے کیسے نقل کیا، اس راستے پر اگر آدمی قرآن پڑھے گا تو پھر آدمی گمراہ نہیں ہوگا، ورنہ اپنی مرضی سے اگر کوئی پڑھنا شروع کرے گا تو قرآن نے پہلے ہی سورہ کے دوسرے رکوع میں بیان کر دیا، یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا، یہی قرآن ہے جو ہے تو ہدایت کے لیے، لیکن کم فہم لوگ اگر پڑھیں گے تو گمراہ ہو جائیں گے اور بہت ساروں کو ہدایت بھی ملے گی۔ اس لیے قرآن کی تعلیم ہو، تفسیر ہو، مستند علماء کی پڑھی جائے، مستند علماء سے سنی جائے۔ جن لوگوں پر اعتماد نہ ہو، اللہ کا کلام ان سے نہیں سنا جا سکتا۔ ہر آدمی، یہ قرآن کا مزاج ہے، ترجمہ پڑھ کر بھی لوگ مفسر بن جاتے ہیں، لیکن ان کی تفسیریں ان کے منہ پر دے ماری جاتی ہیں، قابل قبول نہیں کہلائیں گی۔ وکان اللہ غفور الرحیمہ، اللہ تبارک و تعالی معاف فرمانے والے، رحم فرمانے والے۔ راستے میں اگر کسی کا انتقال ہو جائے ہجرت کے لیے تو پھر اس کا اجر اللہ پر ثابت ہو گیا، اس کو مہاجر کہا جائے گا، وہ تمام فضیلتیں اس کو ملیں گی جن فضیلتوں کا وعدہ ہجرت کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ اگلی جو آیت ہے، اس آیت کے اندر سفر کی جو قصر نماز ہوتی ہے اس کا بیان شروع ہوگا، اور اس کے بعد پھر صلاۃ الخوف کا بیان شروع ہوگا۔ بہت عمدہ مضامین